السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، بچوں کی لکھائی۔ جی، خاص طور پہ آج کل جب ہر طرف کمپیوٹر اور موبائل ہیں۔ بالکل، تو ہمارے پاس کچھ مواد ہے والدین کے لیے بھی اور خوش خطی کی فوائد پر بھی۔ چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت لکھائی بچوں پر کیسے اثر ڈالتی ہے ابھی اور مستقبل میں بھی۔ ایک بڑی دلچسپ بات سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، خوبصورت تحریر آدھے علم کے برابر ہے۔ یہ قول تو بہت مشہور ہے۔ جی، تو بظاہر تو یہ صرف خوبصورت لکھنے کی بات لگتی ہے، یا اس میں کوئی گہری بات ہے؟ نہیں، اس میں یقیناً گہری بات ہے۔ یہ صرف وہ ظاہری خوبصورتی نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اچھی لکھائی کا سیدھا تعلق بچے کی تعلیمی کارکردگی سے ہے۔ اوہ، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب لکھائی صاف ہو، پڑھنے میں آسان ہو، تو استاد کے لیے پرچہ جانچنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بالکل، اور پھر طالب علم کی بات بھی بہتر سمجھ آتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے بہتر نمبر ملنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، یعنی پڑھنے والے کی آسانی اہم ہے۔ اور مواد میں یہ بھی تھا کہ اچھی لکھائی کے لیے توجہ اور ٹھہراؤ چاہیے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ مشق جو ہے یہ بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، یعنی خود کو قابو میں رکھنا، توجہ دینا۔ اور اس سے ان کی خود اعتمادی پر بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے۔ جب بچے خود دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنا صاف، اتنا اچھا لکھ سکتے ہیں، تو انہیں ایک فخر محسوس ہوتا ہے۔ کامیابی کا احساس۔ جی، کامیابی کا احساس، اور یہ خود اعتمادی پھر ان کی شخصیت کے دوسرے پہلوؤں پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اچھا۔ اور یہاں ایک اور بہت ہی دلچسپ بات ہے، وہ یہ کہ لکھنے کا جو عمل ہے نا خود، وہ دماغ کے لیے ایک زبردست ورزش ہے۔ دماغ کے لیے ورزش؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب ہم ہاتھ سے لکھتے ہیں تو یہ ٹائپنگ کے مقابلے میں دماغ کے زیادہ حصوں کو متحرک کرتا ہے۔ اچھا، کون سے حصے؟ خاص طور پر وہ حصے جو معلومات کو سمجھنے، یاد رکھنے اور منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اوہ واو! اس سے نہ صرف یادداشت بہتر ہوتی ہے بلکہ سیکھنے کی جو مجموعی صلاحیت ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ یعنی یہ بچوں کو اپنے خیالات کو بہتر طریقے سے ترتیب دینے میں مدد کرتا ہے؟ بالکل، ترتیب دینے اور پیش کرنے میں۔ اور اسی بات پر تو ماریا مونٹیسوری نے بھی زور دیا تھا۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہ لکھنا جو ہے وہ دماغ اور ہاتھ کے درمیان جو تعلق ہے اسے مضبوط کرتا ہے۔ اس سے مجموعی ذہنی اور جسمانی مہارتیں بہتر ہوتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے اثرات صرف اسکول تک نہیں رہتے، یہ آگے بھی کام آتا ہے؟ یقیناً یہ فوائد صرف اسکول تک نہیں ہے، عملی زندگی میں، پیشہ ورانہ زندگی میں صاف اور منظم لکھائی کا بہت اچھا تاثر پڑتا ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی محسوس کیا ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ جس کی تحریر واضح ہو، مرتب ہو، اسے زیادہ منظم اور قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک ایسی بنیادی مہارت ہے جو آپ دیکھیں زندگی بھر کام آتی ہے۔ میٹنگ کے نوٹس ہوں، کوئی درخواست لکھنی ہو، یا ذاتی ڈائری ہی کیوں نہ ہو۔ ذاتی ڈائری؟ جی، بلکہ کچھ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھنے کا عمل ذہنی سکون بھی دے سکتا ہے۔ ذہنی سکون لکھائی سے؟ یہ تو ایک نیا پہلو ہے، وہ کیسے بھلا؟ مواد میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ لکھنے میں چونکہ توجہ اور ٹھہراؤ چاہیے ہوتا ہے نا، ہاں، تو یہ عمل ایک طرح سے مراقبے جیسا اثر رکھتا ہے۔ اچھا۔ جی، یہ یکسوئی جو ہے یہ تناؤ کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ آئنسٹائن جیسے مفکر کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ لکھنے سے پیچیدہ خیالات کو سلجھانے، ترتیب دینے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی سوچ واضح ہوتی ہے؟ بالکل، جو خود ذہنی الجھن کو کم کرتا ہے۔ اور جو آج کل کے ماہر نفسیات ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دماغ کے اعصابی راستوں کو متحرک کرتا ہے، جس سے سیکھنے کا عمل گہرا اور پائیدار ہوتا ہے۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اچھی لکھائی صرف کاغذ پر خوبصورت حروف نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ تو بچوں کی تعلیم، ان کی شخصیت، ذہنی صلاحیتیں اور مستقبل کی کامیابی کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ بالکل، ایک سرمایہ کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس مواد میں کوئی حل بھی بتایا گیا ہے؟ ہاں، عملی حل کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مثال کے طور پر اسی مواد میں الکریم کوچنگ انسٹیٹیوٹ رائٹنگ پریکٹس بکس کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، پریکٹس بکس۔ جی،
یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ وسائل اور طریقے موجود ہیں، صحیح۔ اور ان کا مقصد صرف لکھائی بہتر کرنا نہیں بلکہ وہ مثبت عادات جیسے توجہ، صبر، اعتماد پیدا کرنا بھی ہے، جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ یعنی مخصوص مشق اور صحیح ٹولز مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ کتابیں کہاں دستیاب ہیں، اس بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے؟ جی، مواد میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتابیں بہادر شاہ ظفر اردو اسکول، اردو نسواں گرلز اسکول اور خود الکریم کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں مل سکتی ہیں۔ اچھا۔ اور براہ راست رابطے کے لیے ایک فون نمبر بھی دیا گیا ہے 7057007000 تاکہ اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو وہ معلومات حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی توجہ اور کوشش سے اس چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بالکل بالکل، اور اس سارے پیغام کا نچوڑ ایک بہت خوبصورت جملے میں ہے جو اس مواد میں شامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنہری کاغذ نہ ہوں، چاندی کے الفاظ نہ ہوں، پھر بھی آپ کے بچے کے ہاتھوں کی تحریر علم و ہنر میں چمک پیدا کر سکتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہے نا؟ یہ کہتا ہے کہ اصل قدر ظاہری وسائل میں نہیں بلکہ خود اس ہنر میں ہے، اس مہارت میں ہے جو بچے کے ہاتھ میں آتی ہے۔ صحیح۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اچھی لکھائی صرف کاغذ پر اچھے نشانات نہیں ہیں، جی نہیں، بلکہ یہ بچے کی شخصیت پر پڑنے والے مثبت اثرات کا نام ہے، خاص طور پر نظم و ضبط اور خود اعتمادی کے حوالے سے۔ بالکل درست۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی اس تیز رفتار دنیا میں کیا ہاتھ سے لکھنے کی یہ قدیم مہارت آج بھی کردار سازی کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی پہلے سمجھی جاتی تھی؟ آج ہم ایک دلچسپ اشتہار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ بچوں کی اردو لکھائی بہتر بنانے والی ایک گائیڈ کے بارے میں ہے، حروف کی جادوگری۔ ہمارے پاس اس کا ایک مختصر اقتباس ہے۔ جی۔ تو آج ہم سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ وسیلہ، مطلب یہ گائیڈ، اشتہار کے مطابق بچوں کو اردو خوش خطی کیسے سکھانے کی بات کرتا ہے۔ اس میں خاص کیا ہے؟ اچھا۔ اشتہار کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے کہ جی بچوں کی لکھائی سندر اور صاف ہو جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوگا۔ جی۔ اشتہار میں سب سے پہلے زور دیا گیا ہے صحیح طریقہ سکھانے پر اور پھر پریکٹس کروانے پر۔ یہ سننے میں تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن صحیح طریقے پر اتنا زور کیوں؟ دیکھیے، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ صحیح طریقہ پر زور شاید اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ گائیڈ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ وہ صرف حروف کی شکلیں رٹوانے کے بجائے بنیادی اصولوں یعنی ٹیکنیک پر توجہ دے رہی ہے۔ اچھا۔ جی، اردو جیسے رسم الخط میں وہ قلم کا زاویہ، دباؤ، حروف کیسے جڑتے ہیں، نقطے کہاں لگنے ہیں، یہ سب چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ تو شاید پبلشر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گائیڈ میں ایک باقاعدہ منظم طریقہ ہے۔ صحیح، مطلب صرف نقل کرنے سے زیادہ کچھ؟ بالکل، سمجھ کر لکھنا ایک طرح سے۔ تو یہ صرف مشق نہیں، پہلے خاص ٹیکنیک سکھائی جائے گی اور پھر آتی ہے مشق یعنی پریکٹس۔ اس کا کتنا کردار ہے؟ اوہو، وہ تو بہت ہی اہم ہے۔ لکھائی، خاص طور پر اچھی لکھائی، یہ ایک ایکوائرڈ موٹر اسکل ہے، مطلب سیکھنے والی جسمانی مہارت۔ جیسے کوئی ساز بجانا؟ جی بالکل ویسی ہی۔ صحیح طریقہ جان لینا تو پہلا قدم ہے، لیکن اس طریقے کو پکا کرنا، ہاتھ میں روانی لانا، وہ تو بار بار کی مشق سے ہی آتا ہے۔ تو اشتہار میں جو طریقہ اور مشق دونوں کا ذکر ہے نا، وہ اسی لیے ہے، دونوں لازم ہیں۔ بغیر صحیح گائیڈنس کے مشق کریں گے تو شاید غلط عادتیں پکی ہو جائیں۔ اور صرف طریقہ جان لے، مشق نہ کریں تو بیکار ہے۔ جی۔ اور ان دونوں کا نتیجہ کیا بتایا گیا ہے؟ ہینڈ رائٹنگ نکھر جائے گی۔ یہ تو بہت پرکشش وعدہ لگتا ہے۔ جی بالکل، اشتہار کی زبان ہے، امید دلانے والی، نکھر جائے گی۔ لیکن کیا واقعی ایک کتاب سے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر بچے کی اپنی رفتار ہوتی ہے۔ ظاہر ہے، عملی طور پر نتیجہ تو بچے کی اپنی کوشش پر، استاد یا والدین کی مدد پر اور خود گائیڈ کی کوالٹی پر منحصر ہوگا، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اشتہار اسے ایک بہترین موقع کہتا ہے۔ بہترین موقع؟ اچھا، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ صرف بیچنے کی بات؟ ہو سکتا ہے تھوڑا وہ بھی ہو، مارکیٹنگ ہے بھائی، لیکن یہ شاید اس طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں میں اچھی اردو لکھائی کی اہمیت کا احساس ہے۔ اچھا۔ جی، شاید والدین کو فکر ہے کہ آج کل کمپیوٹر فون کے زمانے میں بچوں کی ہاتھ سے لکھنے کی مہارت خاص طور پر اردو میں کم نہ ہو جائے،
تو یہ بہترین موقع والی بات ان کی اسی ضرورت یا خواہش کو اپیل کرتی ہے۔ صحیح صحیح۔ اور اسی لیے آخر میں وہ کہتے ہیں دیر نہ کریں، آج ہی کتاب گھر لے آئیں۔ فوراً، بالکل کال ٹو ایکشن ہے، جلدی فیصلہ کریں۔ تو مجموعی طور پر یہ اشتہار ہمیں ایک ایسی تعلیمی پروڈکٹ کے بارے میں بتا رہا ہے جو ایک خاص مہارت یعنی بچوں کی اردو خوشخطی کو بہتر بنانے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ واضح ہے، پہلے تکنیک سکھاؤ، پھر مشق کراؤ، اور یہ والدین کی ضرورت کو سمجھ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، یہ اقتباس حروف کی جادوگری کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک منظم قدم بقدم اپروچ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تکنیک اور مشق دونوں پر زور ہے تاکہ بچوں کی اردو لکھائی بہتر ہو سکے۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے، کیا لکھائی صرف حروف کو خوبصورتی سے لکھ دینا ہے، یا پھر کسی زبان کے رسم الخط میں مہارت حاصل کرنا، خاص طور پر اردو جیسے تاریخی اور ثقافتی پس منظر والے